आपको शुगर की बीमारी اور پھر آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، پھر آپ کا سانس پھولتا، جب آپ سیدھا لیٹتے ہیں کبھی سانس خراب ہوا آپ کا؟ ہاں سی سیدھا تے میں لیٹدا ہی نہیں سی رات کو؟ نہ سی، میں ایویں پاسا پرت تے لیٹدا سی اچھا، تے اون دے نال سکون ملدے، تے سیدھا لیٹاں تے ول میرے کو کوئی ساہ دے وچ تھوڑا جہا اٹھیندے۔ اچھا، تو پھر اس کے لیے آپ کی دوائی کھاتے ہیں؟ کوئی نہ، بس وہ میں پاسا پرتایا تے وقت گزر گیا۔ اچھا، تے والو حکیم صاحب نے ایک دیتی ہے پرچی تے، لیکن وہ میرے وڈیاں نے میرے کو دسائے کہ یہ جڑا ہاں ہے نا یہ کو کہیں چنگے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ بیماری آپ کو ہوئی کب سے ہے؟ یہ کچھ تھی کہ 4-5 سال تھی۔ شوگر بھی 4-5 سال سے ہے؟ یہ 5-6 سال تو ہیں۔ 5-6 سال سے شوگر ہے اور 4-5 سال سے آپ کو بیماری ہے کہ آپ کا سانس خراب ہوتا تھا، دھڑکن تیز ہوتی تھی؟ ایسی دھڑکن تیز تھی تے ساہ ول اپنے آپ ہی خراب تھی ویندا۔ اچھا، ہاں ہاں، تے وہ سیدھا تے لیٹیا نہ ویندا سی، والو پاسا پرت تے لیٹتا۔ اللہ بسایا، ہوتا یہ ہے کہ آپ کو شوگر کی بیماری ہے، آپ نے کبھی اس کا علاج ہی نہیں کروایا، آپ نے کبھی دوائیں پابندی سے نہیں کھائیں، نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کو، مجھے لگتا ہے خدا نخواستہ، خاموشی سے دل کی بیماری ہو گئی، نالیوں کی تنگی کی بیماری۔ پھر اس کے بعد دل کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، تو جب آپ سیدھا لیٹتے ہیں تو آپ کے پھیپھڑوں کے اندر پانی آنے لگتا ہے، جس سے پھر آپ کا سانس خراب ہوتا ہے، آپ کروٹ لیتے ہیں یا آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کا علاج کریں تو انسان بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ بسایا، آج کے زمانے میں بہت کچھ ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو ان وجوہات کو کنٹرول کرنا پڑے گا جن کی وجہ سے آپ کو دل کی تکلیف ہوئی۔ دیکھو صحیح ڈاکٹر صاحب، گال یہ ہے ہاں جی کہ میں کوشش اپنی کرے سا، جو حکم کرے سو میں اوویں کرے سا جی، کیونکہ ہن عمر تے اتنی زیادہ ہے جی کہ مطلب ہے کہ تارے کول آ گیا نا تو کو لب گی دینا میں تے ای واسطے تساں جیڑی دوائی میرے کو دیونی ہے وہ بھی میں کھا گننی۔ اچھا، تے اے دیکھو میرے کو سب کو زیادہ حیرانگی دی گال یہ تھیندی پئی ہے کہ نہ کہیں مشین دے اوتے چیک کرائے، نہ میرا ٹیسٹ کرائے تساں، نہ کچھ، اور تساں میری بیماریاں دسیندے پے ہو، اور میرے کو میرے اندروں دل آدھا پے کہ ای ہوئے ای ہوئے ای ہوئے ای ہوئے۔ دیکھیں اللہ بسایا، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا تو پھر آپ اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی تو آپ کو مہارت دے دیتا ہے نا کہ آپ اس کے بارے میں جان جاتے ہیں، آپ مشورے دے سکتے ہیں، اس کی تشخیص کر سکتے ہیں، اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اللہ بسایا، آپ کو اپنی شوگر کنٹرول کرنی ہوگی۔ جو میں نے آپ کو نمبر بتایا، کیا نمبر؟ 110 ہاں، تے 140 تو 160۔ جو شوگر کا لیول ہے نا خون میں، کوشش کریں خالی پیٹ خون کا نمبر ہونا چاہیے 100 سے 110، اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد 140 سے 160۔ ٹھیک ہے جی، یہ یاد رہنا چاہیے آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سی ڈاکٹر صاحب یہ فرماؤ، شوگر دی گال تو تھی گئی جی، تے باقی میرے کو کیا کیا احتیاطاں کرنے چاہیے؟ اللہ بسایا، دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا شوگر لیول کنٹرول ہونا چاہیے، جی سی، اپنے وزن پہ نگاہ رکھیں۔ تیسرے یہ کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے وسیب میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کی کوئی سنت ہوتی ہے بچے کی، سنت کی جاتی ہے نا بچوں کو، یا کوئی اور وہاں پہ شادی ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی کٹ ہوئے سوندے روٹی تو ہوندی ہے نا۔ ہاں جی، اب یہ نہ ہونا کہ گھر والے کہیں کہ چاچا جی آج کھائیں خوب دبا کے، یہ کام نہیں کرنا آپ نے۔ چنگی گال کیتی وے کہ میں پہلے زیادہ کھا گیندا۔ اچھا، تے ہن میں دیکھ تے کھا ساں کہ بھائی او کیا دن وڈے آدھن کہ سی ایک حصہ روٹی ہوئے، ایک حصہ جڑی ہے ہوادار رکھو۔ بہت بڑی بات ہے، دیکھیں، اور یہی وجہ تھی کہ بڑے بیمار نہیں ہوتے تھے۔ ہاں جی، اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھیں، صحت بھی ہوتی تھی، وہ لوگ خوش رہتے تھے، حشاش بشاش رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج سب کچھ ہونے کے باوجود نہ وہ عمریں رہیں،
نہ اللہ بسایا وہ صحت رہی، بیماریاں. آپ خود سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دل کی تکلیف ہو رہی ہے. ہاں جی. تو آپ نے اپنے کھانے پر بہت توجہ دینی ہے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا. ٹھیک ہے. اور کھانے کے بعد آپ نے 2 گھنٹے تک تیز نہیں چلنا. اچھا صحیح، وہ مطلب تیز نہیں ٹرنا. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، اب اسے ہضم کرنے کے لیے میں تیز دوڑتا ہوں. یہ کام کبھی نہیں کرنا آپ نے. صحیح. کیونکہ اگر وہ آپ نے کام کیا تو اس سے آپ کے سینے میں بوجھ ہو سکتا ہے، آپ کا سانس خراب ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات خدا نخواستہ کافی تکلیف ہو جاتی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اپنے وزن پہ نگاہ رکھنی ہے کہ آپ جب صبح سو کے اٹھیں کوئی وہاں پر مشین مل جائے گی وزن کرنے کی. ہاں سی مشین میں تو اشاروں گدی. ہاں شاباش. تو روزانہ صبح اٹھ کے وزن کیا کریں کہ آپ کا وزن کتنا ہے. اگر آپ کا وزن زیادہ ہو رہا ہے، فرض کریں آج آپ کا وزن ہے 70 کلو گرام اور کل یہ ہو جاتا ہے 71 کلو گرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں پانی جمع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو وہ دوائی زیادہ استعمال کرنی پڑے گی جو پیشاب لے کے آتی ہے. ہاں جی. کیونکہ اگر آپ نے وہ دوائی استعمال نہ کی، یا پھر آپ کو پانی کم کرنا پڑے گا. ہاں جی. ٹھیک ہے. پانی کا کم کرنا، دوائی کا استعمال کرنا، اس سے پھیپھڑوں کے اندر پانی نکل جاتا ہے اور آپ کا سانس بہتر ہو جائے گا. ہاں جی. وہ میں یہ سوچے دام کہ کئی ویلے میری ایویں طبیعت تھی ویندی، کئی ویلے وہ سیدھا لیٹن یا باہن نال ایویں ٹیک لا گھنا تو وہ تھوڑا تنگ کریں دے میں کو دل وہ پھڑتیج ویندے. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں کے اندر پانی آ رہا ہوتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. پھر آپ نے نمک کا استعمال کم کرنا ہے، اللہ بسایا. اچھا. لون بھی گھٹ. جی. کوشش کریں کہ 24 گھنٹے میں یہ چائے کا چمچ نہیں ہوتا چھوٹا والا، بس وہ آدھا چمچ آپ 24 گھنٹے میں اپنی خوراک میں استعمال کریں. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. اور دواؤں کی پابندی. اور ایک اور اہم بات، جو نسخہ آپ کو دیا جاتا ہے نا، اس نسخے میں آپ نے خود سے کوئی رد و بدل نہیں کرنا. اچھا. وہ تو آپ کو دکھاؤں پہلے؟ نہیں، میں نے تو آپ کو نسخہ لکھ کے دے دیا ہے نا. تو جب میں نے آپ کو نسخہ لکھ کے دے دیا ہے، اب جب آپ جائیں گے دکان پر جہاں سے دوائیں ملتی ہیں، تو جو میں نے آپ کو دوائیں دی ہیں آپ نے وہی استعمال کرنی ہے. آپ نے خود سے اس میں رد و بدل نہیں کرنا، اور نہ آپ نے فارمیسی پہ لوگوں سے پوچھنا ہے کہ یہ دوائی کس کے لیے ہے، یہ دوائی کس کے لیے ہے، یہ دوائی کم کر دو، یہ دوائی زیادہ کر دو. یہ کام آپ نے نہیں کرنا. میں سمجھ گیا سی. نہ او کو گھٹاون ودھاون دیونی ہے، نہ خود گھٹائی تے بدھائی. شاباش. تے تواڈے کول آونے اور جو بھی میرا ڈاکٹر ہوئے او کو دکھاونی ہے کہ اے گھنو سہی، اے دیکھو اے میرے کو ہن اے تکلیف تھیندی پئی ہے، ایندا کیا علاج. بالکل. جو بہاولپور کے اندر آپ کے ڈاکٹر ہوں گے نا، ان کو جا کے بتا دیں کہ یہ نسخہ ہے. اور ہون تے سی بہاولپور دے وچ کیا میں سارے وسے وچ دسے ساں کہ تساں اتھاں ونجو. اور او دیکھو نا میرے کو اتھاں آمن دے بعد ڈاکٹر صاحب ایویں تھی گئے جی میں میرے کو بیماری کہنے. اچھا وہ چلے مہربانی اللہ بسایا. یہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ جو خوراک ہے نا، خوراک میں آپ کی کوشش کریں کہ آپ پھل زیادہ ہوں آپ کے. اچھا جی. بہاولپور کا پھل کون سا مشہور ہے؟ آم بہت ہے وہاں پہ. بہاولپور سے امب بھی بڑا ماشاءاللہ. اچھا. اللہ تعالیٰ نے بہاولپور کو تو یہ شے دیتی ہے کہ اتھاں امب ہے، اتھاں چکوترا ہے. اتھاں نواب صاحب نے چکوترے لوائن. وہ چکوترے دے پودے جڑے ہیں وہ انگلینڈ تو کھینتے ہیں تے اتنا جتنا وڈا متیرا ہوندے نا تربوز، اتنا وڈا چکوترا لگیا ہوئے تے سارے دربار محل دے وچ لائے ہوئے انہوں. نہیں وہ تو وہاں پر دربار محل میں ہے نا. ہاں جی. عام پبلک کے لیے بھی مل جاتا ہے وہاں پہ، ہر شے ملتی ہے صحیح. اچھا. ہن بہاولپور بڑا ترقی کر گئے صحیح. اچھا. ہن شہر ونجو تو اون دی منڈی جیڑی ہے وہ اون دے وچ سبزیاں، اون دے وچ جناب پھل، اون دے ہر شے لبدی ہے. موسم کے پھل جتنے بھی ہوتے ہیں ہر شے لبدی ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو موسم کا پھل ہے وہ لے آئے اور ان کو لا کے گھر میں رکھ لیا، اور تھوڑے تھوڑے تمام پھل وہ سیلیڈ بناتے ہیں نا جی، وہ پھر آپ نے پھلوں کی سلاد کھانی ہے، سبزیوں کی سلاد کھانی ہے. پھر اپنی خوراک میں کوشش کریں لوبیا آپ کے ہونا چاہیے، آپ کی خوراک کے اندر اجناس ہونے چاہیے، جو ہے جوار، باجرہ، کالا چنا وغیرہ. یہ انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ دیتے ہیں.
گوشت کا استعمال کم سے کم کرنا ہے، اور مرغ کا استعمال کریں، لیکن کوشش کریں دیسی مرغ جو گھر میں پلے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ جی۔ آپ کے ہاں تو مرغ ویسے ہی بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا۔ ہاں جی، وہ سی اساں تے ایویں بچے کڈواتے نا یہ مرغیاں دے، اچھا۔ ایویں چھوڑ دینا، پھر دے سارا دیہڑے کھا کھو تے رات کو آ ویندے اپنے دڑبے سانپ ہوندے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اتھائی انڈے دیندے تھیں، اتھائی وہ مطلب چوزے نکلدے۔ یعنی سب کچھ دیسی ماحول ہے آپ کے ہاں جی، وہ کہ نہیں ہن حساب کے وہ کو خوراک ڈیمنی ہے، کو فلاں ڈیمنے، کو فلاں، کوئی شک ہے نا۔ اور وہاں پر بکرے بھی بڑے اچھے ہیں بھاولپور کے؟ بکرے بھی بڑے مزیدار ہیں سی، اچھا تے ایسے صحت مند بکرے ہیں۔ اچھا سی وہ ایویں کرتے پہلے ایویں بزرگ جڑے نا ایویں دے دھیان کنڈ دے اتوں ہاتھ رکھتے بکرے کو، تو ہن پتہ لگے کہ وہ کنڈ تو پتہ لگدے بکرے دا کہ کتنا وزنی ہے۔ کنڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ جڑی کمر دیکھو۔ اچھا کمر، اچھا ٹھیک ہے، اوکے۔ ہاں یعنی وہ کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیک پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ ہاں جی، اچھا اتوں اندازہ لیندے کہ یہ کتنا ودھایا ہے، کتنی چربی ہے اندے وچ، وہ اتوں بتا رہے ہیں۔ واہ جی واہ جی، کیا بات ہے۔ کیا بات ہے سی۔ بہرحال آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ بسایا۔ یہ میں آپ کو انشاءاللہ پورا ایگزامینیشن کرنے کے بعد میں آپ کو دوائیں دوں گا، اس کو آپ استعمال کیجئے گا۔ لیکن جو آج آپ نے بہاولپور کے بارے میں منظر کشی کی ہے نا، اللہ بسایا، یقین کریں بہت خوبصورت آپ نے پورا بہاولپور کا نقشہ میرے سامنے کھینچ دیا۔ جنتا ڈاکٹر صاحب میں بیان ہی نہیں کیتا، اُن تو گل ہی اتنے سارے آئے ہیں کہ بچپن تو جو ڈیدھے آندے ہیں اچھا وہ ختم ہی نہیں تھیندیاں سی۔ یہ بات ہے۔ رات گزر ویندی ہے، ختم تھی ویندی ہے، گال ہی ختم نہیں تھیندیاں۔ وہاں پر چونکہ صحرائی علاقہ ہے نا، اب صحرا میں گرمی کا موسم ہے، آج کل تو بہار کا موسم ہے، صحرا میں جب وہ رات کو چاند نکلتا ہوگا کیا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا وہاں پہ۔ میں لگدے کہ جیویں یہ زمین جڑی ہے نا انہیں چٹے رنگ دی چادر اوڑ گئی۔ واہ واہ، ایویں اون دے اتے جناب وہ شاعر جڑے نے وہ شاعری کریندے ہیں، وہ ڈیدھے وہ آدھے صحرا دے وچ آ تے سردیاں دے وچ آ تے خاص طور تے ودے ہوندے ہیں، وہ ڈیدھے کہ کہتے ہیں کتنا بڑا صحرا ہے، کتنا اندی تے حد ہی کہ نہیں۔ وہ جو سینڈ ڈیونز ہوتے ہیں نا، وہ جو صحرا کے ٹیلے جو ہوتے ہیں، ہاں جی ہاں جی جی، رات کو سوئے تو صبح کو ٹیلا غائب ہوتا ہے۔ ٹیلا کہنا پیری میں راگ گنو نا سی، تے ایویں ہوا چلدی ہے تے پیر دے نال کھڑنے، پیر چاہ گنو اتوں، اتھاں کل آؤ تے ٹیلا بنیا کھڑا ہوتی۔ واہ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور آپ آتے رہیے اور بہاولپور کی باتیں ہم سے کرتے رہیے، تاکہ ہمارے پاکستان میں، خوبصورت پاکستان میں جو اور دوسرے شہروں میں لوگ بستے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ بہاولپور کتنا خوبصورت شہر ہے۔ سبحان اللہ۔